ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کی طرف پیار کرنا بہرحال درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی اپنی کہیں، لیکن ٹھیک۔ دوسرا، قبلے کی طرف پیار کرنے کی کوئی ممانعت نہیں آتا، نہ کوئی حرمت ہے، نہ کوئی منائی ہے، نہ کوئی برائی ہے، اس لیے کہ قبلے کی طرف پیار ہوگا تبھی تو قبلے کی طرف میرا منہ ہوگا۔ آپ سے فرماتے ہیں قبلہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے، کعبہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مقلد وہابی فیض ایڈوکیٹ کہتا ہے کہ کعبہ شریف کی طرف تھوکنا کوئی منع نہیں ہے، ایسے شخص کو کیا جواب دیا جائے؟ جواب صاف ہے، بے حیا باش و ہرچے خواہی کن، بے شرم ہو جاؤ پھر جو چاہو وہ کرو۔ دین انسان بغیر بڑوں کی پیروی کے سیکھتا ہے تو ایسے ہی گمراہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو محدثین نے احادیث کی شرح کی ہے، مفسرین نے قرآن کریم کے ترجمے اور تفاسیر لکھے ہیں، ضرورت کیا تھی؟ اگر انسان کو اپنی عقل سے ہی سمجھنا ہے تو پھر ضرورت کیا تھی اتنی مکمل ضخیم جلدوں کو لکھنے اور معرض وجود میں لانے کی؟ بات وہی ہے، اگر دین ہم دین کے سمجھ والوں سے لیں گے تو راہ راست پر رہیں گے، اپنی عقل سے لیں گے تو کہاں بہکے کب بہکے اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مولا ہمیں بہکنے سے محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک میں صاف صاف صراحت ہے کہ جو قبلہ کی طرف تھوکے قیامت میں وہ ایسے آئے گا کہ اس کا تھوک اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں ہوگا۔ کیا بات تھی کہ اس کا تھوک اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں آ رہا ہے؟ بس وہی کہ اس نے قبلہ کی طرف تھوکا۔ تھوکنا ادب ہے یا بے ادبی؟ تو ہر انسان کہے گا بے ادبی ہے، کسی کی طرف رخ کر کے تھوکنا۔ تو کعبہ شریف کی انسان اگر بے ادبی کرے، ادب نہ کرے اور اس طرف تھوکے انجانے میں صحیح، تو پھر اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ خیال نہ کرنے کی بنیاد پر اس کا معاملہ حشر میں ایسا ہوگا۔ تو جب بے ادبی والے معاملات، لاپرواہی والے معاملات کا یہ مسئلہ حدیث پاک میں مذکور ہے، تو آپ بتائیں کہ پیر کسی کی طرف پیر کرنا یہ کوئی ادب کا حصہ ہے؟ کوئی بڑا بیٹھا ہو، آپ پیر پھیلائے اس طرف بیٹھے ہو تو لوگ آپ کو باادب کہیں گے یا بے ادب؟ ظاہر سی بات ہے بے ادب کہیں گے۔ تو بے ادبی اگر تھوکنے کی صورت میں ہو تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کا تھوک دونوں آنکھوں کے بیچ میں آ رہا ہے، تو اگر پیر پھیلا کر کوئی بے ادبی کرے تو کیا لگتا ہے وہ محفوظ ہو جائے گا؟ نہیں۔ ہاں، اب اس کی غلط فہمی یا غلطی یہ کہ اس نے حدیث تلاش کرنا چاہا، اور حدیث پاک کا معاملہ ایسا ہے، قرآن پاک کا ہو یا حدیث پاک کا، ہر چیز اس میں صراحت نہیں ملتی، ورنہ صرف 6666 آیات ہیں، اور جب سے نازل ہوئی تب سے آج تک رہنمائی کر رہی ہیں، قیامت تک ہر مسئلے میں، دینی دنیاوی ہر مسئلے میں رہنمائی کر رہی ہے۔ تو وہ قرآن مجید میں کیسے ہے؟ یہی ہے کہ کچھ صراحت میں ہے، کچھ اشاروں میں ہے، کچھ کسی اور زبان میں ہے۔ تو اگر انسان احادیث کو باریکی سے پڑھ نہیں سکتا تو کہیں پڑھنا چاہیے، سمجھ نہیں آتی تو سمجھنا چاہیے، لیکن بے سمجھے دین میں اس طرح کی باتیں کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اب اسے حدیث پاک کے ذریعے جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی عالم۔